نکال لے صندوق میں سے تو وہ اژدہا نہیں بنے گا آج. ہاں وہ ان کے ساتھ ہی تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ وہ دیا تھا. یہ ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ نے بنایا تھا تو وہ اللہ کا حکم تھا تو یہ, لیکن وہ انہی کے ساتھ اس وقت تک تھا. لیکن یہ قرآن جو ہے نا یہ رہتی دنیا تک رہے گا. حضور اکرم تو چلے گئے نا, وہ تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن قرآن معجزہ ہے, وہ رہتی دنیا تک معجزہ رہے گا. تو یہ ایک سب سے بڑا معجزہ ہے جو یہ وہ مطالبہ کرتے ہیں نا. تو اس لیے کہا کہ ھذا بصائر, یہ ھذا قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ بذات خود. اور اس میں کہا تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں. بصائر یعنی دلائل, آرگومنٹس, بینات, براہین, اور سب سے بڑھ کر ہدایت اور رحمت ہے. وہدم و رحمہ, ہدایت اور رحمت ہے. لیکن کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. آگے کہا لی قومی یؤمنون, شرط یہ ہے کہ ایمان لانے والا ہو. یار جو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا رحمت اور ہدایت کا؟ یہ تو پری ریکویزٹ ہے. ایمان لاؤ کہ یہ منزل من اللہ ہے, سچا کلام ہے, اور یہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے اترا ہے. ایمان لازمی ہے نا, ایمان لاؤ, ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا, اور جب قُرِئَ پڑھا جائے, اردو کا لفظ ہے قرأت کرنا, قاری بھی اسی سے ہے. قُرِئَ پڑھا جائے, القرآن قرآن, فَاسْتَمِعُوا, دیکھیں ایک سماع ہوتا ہے اور ایک استماع ہوتا ہے. استماع, ہاں ان دونوں میں یہی فرق ہے جیسے ہیئر اور لسن میں فرق ہے. فرق ہے دونوں میں, ہے دونوں سننا. لسن ذرا ہوتا ہے غور سے سننا, غور سے. سماع کوئی کم, ہاں یہ بالکل یہ صحیح ہے. یہ استماع میں دیکھو, یہ فاستمعوا غور سے سننا چاہیے. پنکھے کی آواز ہم سن رہے ہیں, ہاں یہ تو آ ہی رہی ہے کبھی. آپ کی آواز استماع ہے. ہاں استماع, یہ غور سے سننا ہے بالکل. وہ تو ویسے ہی پڑھ رہی ہے کان میں, لیکن یہ کوئی آواز آپ فوکس کر کے کنسنٹریٹ کر کے سن رہے ہیں. بالکل صحیح مثال دی آپ نے ماشاءاللہ. تو کہا فاستمعوا غور سے سنو, لہو اس کو, یعنی قرآن کی تلاوت کو, قرأت کو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے نا تو تم توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر, ہاں خاموش کا ہے. یہ پیچھے آیا تھا نا خامسیتون, پتہ نہیں ایک لفظ اسی روٹ ورڈ سے تھا, خاموش ہونا. وَأَنصِتُوا خاموش ہو کر رحمت کی جائے, ہے نا جی. اچھا اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کی ہے, لیکن سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں مفسرین نے. کیونکہ دیکھیں وہ آغاز میں کوئی ایسا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا, کچھ نہیں, یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا. مسلمانوں قرآن تمہارے لیے نا, وہ پیچھے آیا تھا نا ھذا بصائر, تو قرآن غور سے سنو. کچھ مفسرین نے کہا یہ جنرل ہے, انہوں نے مثال بھی دی 41-26 کی, جو کہتے ہیں یہ عام میسیج ہے. 41-26, 41 کیا ہے, حامیم سجدہ ہے, حامیم سجدہ ہے. انہوں نے کہا یہ کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے تھے. اور اس آیت میں یہی کہا گیا ہے. اس آیت میں ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن, ان کے جو وہ ہے نا ملاؤ سردار, وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں لا تسمعوا ھذا القرآن, ہاں غور سے نہ قرآن کو سننا. والغوا فیہ, اور توجہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شور کرنا جب کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نا, کوئی قرآن پڑھ رہا ہو. والغوا فیہ,
شور و غل مچا دینا تم نے. اللہ اکبر. ہاں یہ حال ہے نا. تو یہ کہا ہے مفسرین نے کہ یہ ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم اس حرکت کی بجائے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو غور سے نہ سننا اور شور مچانا، اگر تم اس کو غور سے سنو، خاموش رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز سکتا ہے، تمہارا فائدہ ہے، اور پھر تم رحمت الہی کے حقدار بھی بن سکتے ہو، ہے نا جی. یہ ہے. اچھا کچھ نے یہ بہرحال یہ ایک لمبی وہ ہے، کچھ نے جو ہے نا یہ جو ایک بحث بلا وجہ کی ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں ہے. یہ بڑا کامن ہے، ہر جگہ ہی پوچھے جاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے سنا ہے کہ مقتدی کو پڑھنا لازم ہے، بے شک وہ آگے تلاوت کر رہا ہو. فقہ کا مسئلہ ہے. نہیں یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، میں اس ریفرنس کہہ رہا ہوں وہ فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 وہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، یعنی تم نے ان کی تلاوت سنی ہے وہ نہیں تو وہ جہری نماز میں اونچی نماز سے تو پڑھتا ہے نہیں، لیکن یہ ہاں یہی میں بتا رہا ہوں نا، یہ آگے پھر لمبی بحث ہے کیونکہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ پھر بھی پڑھنا لازم ہے. اسی لیے ہر امام جو ہے نا آپ دیکھیں گے سورۃ فاتحہ اس میں وہ گیپ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ سنیں غور سے کہاں منع کیا ہے، پھر آپ خود سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. واللہ عالم. یہ فقہی مسائل میں ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، اس میں کچھ نہیں، لیکن بہرحال ان کا لاجک ہے نا. ہاں پہلے دیتے ہیں، کچھ بعد میں دیتے ہیں، لیکن یہ بہت عام ہے اسی وجہ پر کہ مقتدی کا پڑھنا لازم ہے تو دیتے ہیں. جی جی ہاں مختلف ہے نا ان کا. ہاں بہت ہے، مختلف ہیں، وہی ہے نا. ہاں اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ عام بحث کا ہاں مختلف ہے یہ. ہاں ہاں نہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی. جب 2 آیت 4 آیتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 میں اگر تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آپ نے تو اپنا کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا. جب قرآن کی پڑھ لی ہے پھر آپ نے سنی. درصل تو یہی تھا کہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو سنیں، بالکل جب امام صاحب سری میں ہے تو آپ اپنے بھی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جری جہاں ہوتی تلاوت میں فاتحہ نہیں پڑھتا، لیکن جہاں پہ وہ سری ہوتی ہے جری ہوتی پھر پڑھتے ہیں. یہ انہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کیا اور انہوں نے مجھے یہی سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشنل چیز ہے، اس میں نہیں ہے کہ بڑی فکس ہے. ہاں بالکل صحیح. آیت نمبر 205 میں یہ ذکر الہی کا قاعدہ بتایا ہے. 3 چیزیں بتائی ہیں بلکہ 4 ہی ہیں. ایک تضرعم و خیفہ و دون الجہر، اور چوتھی بھی ہے بالغدو والآصال. تو فرمایا وذکر، یاد کرو رب کا، اپنے رب کو، فی نفسی کا، اپنے نفس میں دل میں، تضرعم کہتے ہیں عاجزی انکساری سے، وخیفتاً اللہ کے ڈر اور خوف سے، ودون الجہری یہ دیکھیں جہر کی اب بات ہو رہی ہے نا، جہری اور سری، کہ وہ جہر نہ ہو. دون علاوہ کے معنی ہوتا ہے یعنی کم آواز سے، من القول بات سے، بالغدو والآصال، غدو صبح، آصال شام، صبح شام کے معنی یہی ہوتے ہیں ہر وقت، ہے نا. ولا تکن من الغافلین، اور نہ تم ہو جاؤ غافلوں میں سے. تو آیت میں یہ کہا کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، بالغدو والآصال، اپنے دل میں عاجزی سے، ڈر سے،
اونچی آواز کے ساتھ نہ ہو، تھوڑا سا کم آواز میں آہستہ، اور غافلوں میں سے نہ بنو، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یعنی یہ خدا کو یاد کرنے کا طریقہ اس میں بتا دیا کہ عاجزی انکساری سے ہو، تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں کرو، اور بہت زیادہ جو ہے وہ بلند آواز نہ ہو، مطلب کہ ہر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی طرف ہو۔ بالکل اس کا مقصد جو ہے نا وہ بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے اس کا، ہاں بالکل۔ تو یہ جو کہا کہ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ہے، آہستہ، اونچی آواز نہ ہو، یہ بات جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں بھی کہی ہے یار، یہ بھی پڑھیں آپ، سورہ بنی اسرائیل سطر نمبر 110 میں کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ، اپنی نماز میں آواز کو زیادہ اونچا نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، بہت آہستہ بھی نہیں ہے، ہاں، اور وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ راستہ ہو، ہے، یعنی یہ بات ہوتا ہے نا کہ ہونٹ بھی نہیں لڑ رہے دل ہی میں، تو بس تھوڑا سا، ہاں ہاں بس وہ یہی مقصد ہے کہ ہاں یہ شاید تہجد کا ہو، اگر پیچھے سے اس کو دیکھنا ہوگا تو ہاں، کیونکہ اس میں تلاوت بھی لمبی کی جاتی ہے۔ بہرحال موضوع وہاں بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ اونچی، تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ زیادہ اونچی آواز۔ اچھا یہ دوسرا جو کہا بالغدو والآصال، صبح شام، یہ نہیں مطلب ہے اس کو کہ بس صبح ذکر کرو اور شام کو کرو، دوپہر کو نہ کرو، یہ اس محاورتاً کہا جاتا ہے نا ہر وقت، ہاں آل ڈے، ہاں کریں، ہاں 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 ہاں، اللہ کی طرف رہنی چاہیے، یعنی کبھی بھی اللہ سے غفلت نہ ہو۔ دیکھیں یہ ربط اس لیے بھی بن جائے گا، پچھلی آیتوں میں شیطان کا موضوع تھا نا، آپ ذکر الہی سے غافل ہو گئے بالکل ہی نا، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، شیطان گھات میں نہیں رہتا، جب وہ دیکھے گا کہ یاد الہی سے غافل ہے تو وہ اٹیک کر دے گا، ادھر سے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے نا وہ نا، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ وہی نیکی جو کرنا ہے ہاں اللہ کا ذکر، ہاں اللہ کا ذکر ہی ہے، وہ پریکٹیکل ذکر ہے ان کے، نہیں وہ بالکل ہے، ہاں 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 وہ بالکل وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں جاتا، ہاں اللہ کا ذکر ہے، بالکل بالکل، جیسے نعمت کا صحیح استعمال بھی شکر ہے اللہ کا، کہ نعمت کو صحیح استعمال کریں، ہاں وہ پتہ نہیں کیسے کرتے، یہ اکثر ہے ویسے دیکھیں نا یہ، ہاں کہ وہ باقاعدہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایران میں تو وہ تسبیح پکڑی ہوتی چل رہی ہوتی، گالی بھی نکال رہے ہوتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کھیل رہے ہوتے ہیں جی ہاں بالکل، تسبیح کوئی ذکر نہیں کر رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب ڈانس بھی کرتے ہیں تو اس کو ہلاتے ہیں، انگلی میں ڈال کے ہلاتے ہیں، ہیں اگر آپ نیک بکنے کے کاروبار کر رہے ہیں، کم نہیں توڑ رہے، پورا پورا توڑ رہے ہیں، قیمت لے جا رہے ہیں، حلال کی کمائی کر رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، جب تک نے نوٹوں میں لکھوا دیا تھا کسب حلال یعنی عبادت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا، بس ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، بہرحال یہ جو تسبیح اور گفتگو کرتے رہتے ہیں ان کا اپنا ایک لاجک ہوتا ہے، وہ لاجک یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان سانس لیتا ہے نا یار، واٹ یو ڈو انہیل اور ایکسہیل، تو کہتے ہیں اللہ انہیل
اور ہو ایکسہیل ہے، تو ہمارا سانس لینا ہی اللہ کا ذکر ہے، تو سانس تو نہیں رکتا نا، تو گفتگو کرتے رہے، وہ اپنا ان کا لاجک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر۔ آخری آیت سورت کی آخری آیت، آیت نمبر 206، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہیں۔ دیکھو فرشتے اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے، دن رات خلوص سے وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی تکبر نہیں کرتے، یار ہم اتنی عبادت کرنے والے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ آیت سجدہ ہے۔ تو کہا ان الذین، بے شک جو لوگ عند ربک، اپنے رب کے ہاں ہیں۔ یہ دیکھیں عند ربک یہ لفظ بتا رہے ہیں یہ ملائکہ کی طرف ہے، کیونکہ ملائکہ اللہ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس کے تخت کو اٹھائے ہوتے ہیں، بہرحال ایک وہ اپنا وہ ہے، تو یہ ملائکہ کی طرف ہے۔ ملائکہ کے بارے میں کہا لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادت ہی، اپنی عبادت سے جو کہ وہ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ہو اس کی، اور وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، تو یہ جس وقت بھی ہو کر لینا چاہیے، ہاں گھر لا کے کر سکتے ہیں بالکل، ہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے اکثر لوگ ایسے ہی کر لیتے ہیں، وہیں پر بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں آپ بالکل۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔